یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی رفع مقام العلماء العاملین فی الاولین والآخرین وشرف قدرہم یوم یقوم الناس لرب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وقائد الغر المحجلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے فقیہ بے بدل شیخ الاسلام عظیم محدث امام ابو جعفر احمد بن محمد ازدی حجری مصری طحاوی رحمہ اللہ، متوفہ 321 سنہ ہجریہ، اور آپ کی ایک تالیف لطیف۔ ناظرین، آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے بارے میں ہم نے سرمایہ اسلاف کی پہلے بھی ایک ایپیسوڈ کر رکھی ہے، EP 16، تو اس میں ہم نے تفصیلات عرض کی تھیں۔ جو حضرات تفصیلات دیکھنا چاہیں آپ کے احوال کے حوالے سے تو وہ اس ایپیسوڈ کو دیکھیں۔ QTV میں سرمایہ اسلاف کی ایپیسوڈ کی پلے لسٹ میں جائیں گے YouTube پر، تو وہاں EP 16 کھولیں گے تو آپ کے امام طحاوی رحمہ اللہ کے بارے میں وہ ایپیسوڈ شو ہو جائے گی، تو اسے آپ ملاحظہ کریں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم امام طحاوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب العقیدۃ الطحاویہ پہ الگ سے ایک ایپیسوڈ کریں گے سرمایہ اسلاف کی، تو آج ہم وہی وعدہ وفا کر رہے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھیں گویا یہ اسی ایپیسوڈ کا پارٹ 2 ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کچھ گفتگو امام طحاوی رحمہ اللہ کے حوالے سے وہ کرتے ہیں جو ہم نے اس ایپیسوڈ میں نہیں کی تھی، تاکہ تکرار نہ ہو۔ اس سے ہٹ کر کچھ ابتدائی باتیں، اس کے بعد پھر آپ کی اس تصنیف لطیف پر گفتگو کرتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا، العقیدۃ الطحاویہ۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کی کیا شان ہے! آپ بلند مرتبت فقیہ بھی تھے اور بلند مرتبہ محدث بھی تھے، بلکہ مجتہد منتصب آپ کو قرار دیا گیا ہے۔ بعض فقہا نے، جیسے کہ علامہ ابن کمال پاشا رحمہ اللہ نے آپ کو مجتہد فی المسائل میں شمار کیا ہے، یعنی فقہا کے جو طبقات انہوں نے 7 بیان کیے ہیں، اس گریڈنگ کے اندر جو تیسرا گریڈ ہے، تیسری کیٹیگری میں انہوں نے رکھا ہے مجتہد فی المسائل کی۔ لیکن اس سے اجلہ محققین کو اختلاف ہے۔ اجلہ محققین کے نزدیک امام طحاوی رحمہ اللہ امام ابو یوسف اور امام محمد کی طرح مجتہد منتصب ہیں، یعنی وہ مجتہد مطلق کو 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ مجتہد مطلق یہ 2 ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مجتہد مطلق مستقل، پھر ایک ہوتا ہے مجتہد مطلق منتصب، پھر وہ کہتے ہیں نیچے مجتہد فی المذہب ہے اور اس کے نیچے مجتہد فی المسائل ہے۔ تو مجتہد مطلق مستقل جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ حضرات مجتہد مطلق مستقل ہیں۔ اور مجتہد مطلق منتصب جیسے امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، امام طحاوی رحمہ اللہ۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کو مجتہد منتصب قرار دیا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی بستان المحدثین میں آپ کو مجتہد منتصب کہا۔ امام عبدالعلی لکھنوی رحمہ اللہ نے بھی آپ کو مجتہد منتصب قرار دیا ہے۔ امام شہاب الدین مرجانی رحمہ اللہ نے بھی آپ کو مجتہد منتصب قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام زاہد کوثری رحمہ اللہ نے بھی آپ کو مجتہد منتصب قرار دیا ہے۔ اور واقعی جب ہم امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، چاہے ان کتابوں کا تعلق حدیث کے ساتھ ہو، چاہے ان کتابوں کا تعلق فقہ کے ساتھ ہو، تو ان کتابوں کو دیکھ کر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ مجتہد مطلق منتصب کے مقام پر فائز تھے، کیونکہ آپ نے اصول میں بھی اختلاف رائے کیا ہے اور اپنا ایک الگ موقف اختیار کیا ہے، اور فروع کے اندر بھی الگ موقف اختیار کیا ہے۔ تو جو اجتہاد کے آلات تھے، ادوات تھے، وہ سارے کے سارے آپ کو حاصل تھے۔ تو آپ کو ید طولہ حاصل تھا فقہ میں بھی اور حدیث میں بھی۔ حدیث و فقہ کے آپ جامع تھے، مجتہد مطلق منتصب تھے۔ اور کئی ائمہ نے آپ کو ٹریبیوٹ پیش کیے، ان کئی ائمہ کے اقوال ہم نے پہلے ذکر کر دیے تھے۔ اس سے ہٹ کر ایک جملہ جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں جو بعض علماء نے امام طحاوی رحمہ اللہ کے لیے فرمایا کہ کانا اوحدا زمانہ علما و زہدا، کہ امام طحاوی رحمہ اللہ اپنے زمانے میں یکتا تھے، علم کے اعتبار سے بھی اور زہد کے اعتبار سے بھی۔ اب امام طحاوی رحمہ اللہ کو جو زمانہ ہے، یہ زمانہ علماء فضلاء کا زمانہ ہے۔ آپ کے زمانے میں بڑے بڑے ائمہ موجود تھے، اس کے باوجود آپ کے لیے یہ گواہی دی گئی کہ آپ اپنے زمانے میں یکتا تھے، علم میں بھی اور زہد میں بھی، یعنی تقوی پرہیزگاری کے اندر بھی آپ یکتائے روزگار تھے۔ جو مصنفین کتب ستہ ہیں، ان سب کے آپ معاصر ہیں۔
کتب ستہ جن عرف عام میں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، ان 6 کتب کے مصنفین جو مؤلفین ہیں یہ سارے ائمہ آپ کے معاصرین ہیں، آپ کے ہم عصر ہیں، آپ کے زمانے کے ہیں، آپ نے ان کا زمانہ پایا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ سے ہٹ کر جو بقیہ 5 ہیں یہ تو آپ کے استاد بھائی بھی ہیں، کئی اساتذہ آپ کے ایسے ہیں کہ جو ان کے بھی استاد ہیں، اور بالخصوص ہارون بن سعید ایلی، اس سے تو ان سب نے لیا ہے، خمسہ کے وہ استاد ہیں، کتب خمسہ کے مؤلفین کے، اور آپ کے بھی وہ استاد ہیں۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایسے ائمہ کا زمانہ پایا، بڑے بڑے علماء فضلاء کا زمانہ پایا، اور اس کے باوجود آپ کے لیے یہ کہا گیا کہ کانا اوحد زمانہ علما و زہدا، کہ ان ائمہ کا ہونا، ان بڑے بڑے علماء کا ہونا اپنی جگہ پر، لیکن آپ اپنے زمانے میں یکتا تھے علم میں اور زہد میں، کیونکہ اکثر جو علماء تھے وہ کسی ایک فیلڈ کے ماہر تھے، جبکہ امام طحاوی رحمہ اللہ ہمیں مختلف فنون میں ماہر نظر آتے ہیں، آپ کو مختلف فنون پہ دسترس تھی، آپ کی جو زندگی ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں آپ ہمیں ملٹی ٹیلنٹڈ نظر آتے ہیں، آپ کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، تفسیر قرآن پہ بھی آپ کو مہارت تھی، حدیث پہ بھی آپ کو مہارت تھی، فقہ پہ بھی آپ کو مہارت تھی، نحو پہ بھی آپ کو مہارت تھی، لغت پہ بھی آپ کو مہارت تھی، اور یہ ساری باتیں علماء نے اپنی اپنی کتب کے اندر آپ کے لیے، بڑے بڑے ائمہ نے یہ گواہیاں دے رکھی ہیں آپ کے ان مختلف علوم و فنون پر ماہر ہونے کی۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ کی جو نسبت ہے، جو آپ کو کہا جاتا ہے ازدی، حجری، مصری طحاوی، ابو جعفر آپ کی کنیت ہے، نام نامی اسم گرامی احمد بن محمد ہے، اور ازدی، حجری، مصری طحاوی یہ جو نسبتیں آپ کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں، ازد یہ قبیلہ تھا، یمن کا مشہور قبیلہ تھا، تو اس قبیلے کی نسبت سے آپ کو ازدی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ منسوب ہے اصل میں ازد بن غوث کی طرف، ازد بن غوث سے یہ قبیلہ چلا ہے، تو اس نسبت سے اس کو ازد کہا جاتا ہے قبیلے کو، اور اس قبیلے کے جو منتسبین ہیں انہیں ازدی کہا جاتا ہے۔ عرب کے 2 مشہور قبائل تھے، ایک خاندان ہے، ایک ہیں قحطانی اور ایک ہیں عدنانی۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ دونوں طرف سے آپ کا سلسلہ جا کے ملتا ہے، ددیال کی طرف سے، والد کی طرف سے آپ قحطانی ہیں، ازدی ہیں، اور ننیال کی طرف سے آپ عدنانی ہیں، یعنی آپ کی والدہ کا جو شجرہ نسب ہے، جو فیملی ٹری ہے، وہ عدنان تک جاتا ہے۔ تو یعنی عرب کے جو 2 مشہور خاندان بنو قحطان، بنو عدنان، ان دونوں سے آپ کا تعلق بنتا ہے، والدہ کی طرف سے عدنانی ہیں آپ، والد کی طرف سے آپ قحطانی ہیں۔ تو یہ جو ازد قبیلہ تھا، اس ازد قبیلے کی مختلف شاخیں تھیں، مشہور شاخیں اس کی بہت ساری ہیں، تو ان میں سے ایک شاخ ہے حجر، یہ حجر بن عمران کی طرف منسوب ہے، ان سے جو آگے نیچے شاخ چلی ہے اسے کہا جاتا ہے ازد حجر۔ تو آپ کو ازد شنوع سے امتیاز کرنے کے لیے حجری کہا جاتا ہے، یعنی جب ازدی کہہ دیا تو اس سے پتہ چل گیا کہ آپ ازد قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ازد قبیلے کی کون سی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ازد شنوع بھی بہت زیادہ مشہور تھے، تو اس وجہ سے ان سے امتیاز کے لیے پھر حجری کہا جاتا ہے، یعنی آپ ازد حجری ہیں، ازدی حجری، جیم کے سکون کے ساتھ۔ مصری آپ کو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ مصر کے ہیں، آپ مصر میں ہی رہے ہیں، مصر میں ہی آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور مصر میں ہی آپ کا وصال ہوا ہے، مدار فیض الانوار بھی آپ کا مصر ہی میں ہے۔ طحاوی جو آپ کو کہا جاتا ہے، یہ مصر کی ایک بستی تھی طحا، اس نسبت سے آپ کو طحاوی کہا جاتا ہے، آپ کی ولادت کئی علماء کے بیان کے مطابق طحا میں ہوئی، اور بعض علماء نے یہ کہا، جیسا کہ یاقوت حموی نے موجم البلدان میں جو گفتگو کی، اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بھی، اور علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ، ان حضرات نے ایک یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ بنیادی طور پر طحا کے نہیں تھے، بلکہ مصر میں ہی طحا کے قریب ایک اور بستی تھی طحطوط، تو آپ اصل میں آپ کی ولادت طحطوط میں ہوئی ہے، اور طحطوط سے نسبت بنتی ہے طحطوطی، لیکن چونکہ امام طحاوی رحمہ اللہ کو یہ نسبت پسند نہیں تھی، اس لیے آپ طحطوط کی بجائے اپنے آپ کو طحا کی طرف منسوب کر کے طحاوی کہتے تھے، اور طحاوی نسبت کو پسند کرتے تھے، اور طحا ویسے بھی اس کے قریب ہی ہے، تو وہ نسبت بھی اپنی جگہ پر درست ہے، واللہ عالم بحقیقت الحال۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کے خاندان کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا خاندان علمی خاندان تھا، من سلالۃ علمیہ، آپ علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے والد محمد بن سلامہ بھی عالم تھے، آپ کی والدہ بھی عالمہ تھیں، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ کی شاگردہ ہیں آپ کی والدہ، اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جو کتاب تالیف فرمائی ہے حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاہرہ، اس کتاب میں انہوں نے باقاعدہ جو مصر کے شواف فقہا گنوائے ہیں، ان کے اندر آپ کی والدہ کا بھی نمایاں
نمایاں نام اس کے اندر ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی والدہ باقاعدہ امام شافعی رحمہ اللہ کی شاگردہ تھیں اور ان کے مجلس درس میں شریک ہوتی تھیں، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنے والد سے بھی علم حاصل کیا ہے اور اپنی والدہ سے بھی علم حاصل کیا ہے۔ تو ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والدین سے حاصل کی ہے، اور آپ کے والدین یعنی ابوین عالمین۔ علمی خانوادے کیا فرد آپ کے ماموں امام مزنی رحمہ اللہ، وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے براہ راست شاگرد ہیں، اور وہ بھی مجتہد فی المذہب کہلاتے ہیں، اور بعض کے نزدیک مجتہد منتسب ہیں شافعیہ میں، یعنی ان کا فقہائے شافعیہ کے ہاں وہ مقام ہے جو فقہائے حنفیہ میں امام ابو یوسف اور امام محمد کا مقام ہے امام مزنی رحمہ اللہ۔ اور امام مزنی رحمہ اللہ اتنے متقی پرہیزگار تھے علم کے ساتھ ساتھ کہ اگر کبھی ان کی جماعت چھوٹ جاتی کسی سبب سے تو وہ نماز وہ 25 مرتبہ پڑھتے تھے، اس روایت کو پیش نظر رکھ کر کے جس میں 25 مرتبہ کا ثواب بیان کیا گیا کہ جماعت کے ساتھ جو نماز ہے وہ 25 درجے زائد ہے اس نماز سے کہ جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے۔ تو اگر کبھی کسی عذر کی وجہ سے بھی آپ کی جماعت رہ جاتی تو آپ اپنے تقوی پرہیزگاری کی بنا پر اس نماز کو 25 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ امام مزنی رحمہ اللہ کے تقوی کا عالم تھا، ایسے متقی اور پرہیزگار تھے، علمی مقام درجہ تو ان کا بلند تھا ہی تھا، ان کا تقوی بھی ایسا تھا، اور اسی کا اثر امام طحاوی رحمہ اللہ پہ بھی پڑا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کے جو ماموں امام مزنی ہیں، امام طحاوی کے ماموں بھی ہیں، اور امام طحاوی رحمہ اللہ کے باقاعدہ استاد بھی ہیں، امام طحاوی ان کے بھی شاگرد ہیں۔ اس طرح امام طحاوی رحمہ اللہ کے جو رضائی والد ہیں وہ بھی عالم تھے، امام طحاوی کے اپنے بیٹے یہ بھی عالم تھے۔ تو یعنی امام طحاوی رحمہ اللہ کا جو فیملی ٹری ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سارے کا سارا علمی خانوادہ ہے، اسرۃ علمیہ سلالۃ علمیہ۔ تو اس خانوادے کے امام طحاوی رحمہ اللہ پہ بھی باقاعدہ اثرات آپ کی زندگی پہ آپ کی حیات پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کا تعلق مصر کے ساتھ، اور مصر کی تاریخ کے حوالے سے اگر تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو امام طحاوی رحمہ اللہ کے ہی براہ راست شاگرد ہیں ابو سعید عبد الرحمن ابن یونس مصری، ان کی کتاب ہے ابن یونس مصری رحمہ اللہ کی جو امام طحاوی کے شاگرد ہیں، اور ان کے دادا وہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے استاد تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے مصر کی تاریخ پر، اس کے اندر انہوں نے 2 حصے کیے ہیں، اس کے ایک حصے میں انہوں نے مصر کی تاریخ بیان کی ہے، مصر کے حوالے سے معلومات فراہم کی ہیں، اور مصریین کے حوالے سے کہ جو مصر کے مشاہیر تھے، جو مصر کی بڑی پرسنالٹیز ہیں، شخصیات ہیں، ان کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ پھر انہوں نے اس کے دوسرے حصے میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو غرباء تھے، یعنی جو کہیں سے مائیگریٹ کر کے مصر میں آئے اور انہوں نے مصر میں مستقل سکونت اختیار کر لی، اس میں انہوں نے ان حضرات کا بیان کیا ہے۔ تو وہ بڑی شاندار کتاب ہے، اور کتاب وہ چھپی ہوئی ہے، دستیاب ہے، تاریخ ابن یونس الصدفی کے نام سے وہ کتاب چھپی ہے، دونوں سے اس کے چھپے ہوئے ہیں، عام دستیاب ہے، اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔ اس طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ انہوں نے بھی یہ کتاب لکھی ہے حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاہرہ، اس میں انہوں نے بھی مصر اور قاہرہ کی تاریخ بیان کی ہے اور ان کے مشاہیر کے احوال بیان کیے ہیں۔ بہت شاندار کتاب ہے، یہ دونوں کتابیں ہی لائق مطالعہ ہیں، دونوں کتابیں ہی پبلشڈ ہیں، مطبوعہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ ناظرین یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا تذکرہ ہے تو ان پہ بھی ہم نے باقاعدہ سرمایہ اسلاف کی مستقل ایک ایپیسوڈ کر رکھی ہے۔ ابھی کتب ستہ کا ذکر آیا تھا تو کتب ستہ بھی حدیث کی جو ساری کی ساری ان کے مصنفین کے بارے میں بھی ہم نے سرمایہ اسلاف کی باقاعدہ ایپیسوڈز اقساط کر رکھی ہیں، وہ ساری بھی یوٹیوب پہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، آپ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب امام طحاوی رحمہ اللہ کے اساتذہ کی بات کریں تو امام طحاوی رحمہ اللہ کے اساتذہ ویسے تو بہت سارے تھے، لیکن ان میں جو سب سے نمایاں استاد، ایک تو آپ کے والدین کا ذکر تو ہو ہی گیا کہ آپ کے والدین بھی آپ کے استاد ہیں، اسی طرح امام مزنی جو آپ کے ماموں ہیں یہ بھی آپ کے استاد ہیں۔ قاضی بکار بن قتیبہ یہ بھی امام طحاوی رحمہ اللہ کے استاد ہیں، حنفی تھے۔ اسی طرح امام ابو جعفر احمد بن ابی عمران موسیٰ بغدادی رحمہ اللہ یہ بھی امام طحاوی رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ اور بھی کئی اساتذہ اور اساتذہ کے بارے میں اگر آپ امام طحاوی کی تفصیلات جاننا چاہیں تو باقاعدہ پوری ایک کتاب ہے، ہماری میز کی زینت ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ کے اساتذہ کے بارے میں لکھی گئی ہے، الکلام الحاوی عن الشیوخ للامام الطحاوی۔ اس میں امام طحاوی رحمہ اللہ کے اساتذہ کی باقاعدہ فہرست بھی دی، ان سب کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتابوں کی روشنی میں، کہ جن ان کتب میں جن جن اساتذہ سے آپ نے روایات لی ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ یہ کتاب بھی لائق مطالعہ ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کے استادوں میں سب سے نمایاں قاضی بکار بن قتیبہ حنفی اور دوسرے قاضی ابو جعفر احمد بن ابی عمران موسیٰ بغدادی رحمہ اللہ، یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے ہم نام بھی ہیں، ان کی کنیت بھی ابو جعفر ہے جیسے امام طحاوی کنیت ابو جعفر ہے، اور ان کا نام بھی احمد ہے جیسے امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کا نام احمد ہے۔ یہ بغداد کے تھے، بعد میں مصر آ گئے تھے، مصر میں رہے کافی عرصہ، پھر تو مصر کے اندر کافی عرصے رہے ہیں۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے کافی طویل عرصے تک ان کی صحبت اختیار کی ہے، ان کی شاگردی اختیار کی ہے، اور امام طحاوی رحمہ اللہ پہ
سب سے زیادہ اثر آپ کی شخصیت پہ انہی کا پڑا ہے، اور انہی کے فیض صحبت سے اور قاضی بکار بن قتیبہ کی صحبت سے امام طحاوی رحمہ اللہ حنفی بنے۔ امام طحاوی پہلے شافعی تھے، آپ کی والدہ بھی شافعیہ تھیں، جیسے کہ ابھی ذکر میں نے کیا کہ امام شافعی کی براہ راست شاگرد تھیں، آپ کے ماموں امام شافعی کے شاگرد تھے، لیکن امام طحاوی رحمہ اللہ شافعی سے حنفی ہو گئے، اور آپ کے شافعی سے حنفی ہونے کی جو وجوہ ہیں جو بیان کی گئیں کتب کے اندر، ویسے بہت ساری وجوہ بیان ہوئی ہیں، لیکن جو سب سے اوتھینٹک وجہ جو باقاعدہ اسانید کے ساتھ موجود ہے، جو سند کے ساتھ صحت کے ساتھ ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے خود بیان فرمایا کہ آپ کے ماموں امام مزنی رحمہ اللہ وہ حنفیہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے کثرت کے ساتھ، تو آپ کہتے ہیں میں نے بھی ان کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا، تو ان کتابوں کے مطالعے کے نتیجے میں، اور پھر امام ابو جعفر احمد بن نبی عمران موسیٰ بغدادی رحمہ اللہ یہ اور قاضی بکار بن قتیبہ یہ، ان دو حضرات کی صحبت کی برکت سے، ان سے استفادے کی برکت سے امام طحاوی رحمہ اللہ کا میلان ہوا حنفیہ کی طرف، اور آپ کو لگا کہ دلیل کی بنیاد پر یہ زیادہ مضبوط موقف ہے، تو آپ نے دلیل کی بنیاد پر اس موقف کو اختیار کر لیا، شافعی موقف کو چھوڑ دیا۔ بعض کتابوں میں کچھ اور باتیں بھی لکھی ہیں، اور کچھ باتیں ان میں سے درست ہیں، کچھ باتیں غلط ہیں، جیسے کہ یہ لکھا کہ امام مزنی سے جب آپ پڑھتے تھے تو امام مزنی جو ہے آپ کو کوئی بات سمجھا رہے تھے، اور انہیں سمجھاتے ہوئے آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو آپ نے بار بار جو ہے وہ ان سے سوال کیا، تو جس پر وہ غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر انہوں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ واللہ لا جاء منک شیء، کہ تم کامیاب نہیں ہوگے، واللہ لا افلحتا یا ما افلحتا، بعض روایات میں یہ ہے افلحتا کا ذکر ہے کامیاب نہیں ہوگے، اور بعض میں ہے لا جاء منک شیء کہ تم سے کبھی کوئی چیز نہیں آئے گی، یعنی تم سے کچھ صادر نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے، اور قاضی بکار بن قتیبہ یا امام ابو جعفر احمد بن نبی عمران کے پاس گئے، پہلے ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس گئے، ان کے حلقہ درس میں شمولیت اختیار کر لی۔ تو یہ ممکن ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہو، کیونکہ بہت سارے ائمہ نے اس کو نقل کیا، اگرچہ اس کی اسانید میں مسئلہ ہے، لیکن بہت سارے ائمہ نے نقل کیا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہوا ہو۔ لیکن جو دوسری جگہ جو گفتگو ہے، جو بعض لوگوں نے جو فتاوی برہانہ کے حوالے سے نقل کی، یا تذکرۃ المحدثین میں نقل ہوئی، یا علامہ پرہاروی نقل کی ہے، وہ واقعہ بہرحال من گھڑت محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو قصہ بیان ہوا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ پڑھ رہے تھے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون حاملہ ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو، اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو بچہ چیر کر نکالا جائے گا حنفیہ کے ہاں، اور شافعیہ کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا پیٹ نہیں چیرا جائے گا۔ تو امام طحاوی غصے میں کھڑے ہو گئے کہ میں اس آدمی کے مذہب پر نہیں ہوں کہ جس کے مذہب پر میری زندگی نہیں بنتی، میں مر جاتا اگر ان کے مذہب پر فیصلہ ہوتا تو، کیونکہ میں بھی ایسی پیدا ہوا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور مجھے ان کا جو پیٹ شک کر کے نکالا گیا تھا۔ یہ جو بعض کتابوں میں قصہ لکھا ہے، فتاوی برہانہ میں یا تذکرۃ المحدثین میں یا علامہ پرہاروی نے لکھا ہے یا ہدایۃ الحنفیہ میں لکھا ہے، اس کی ایک تو کوئی سند نہیں ہے، بے سند ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی جو والدہ ہیں یہ شافعیہ تھیں، اور یہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو وہ حیات تھیں، بلکہ بعض نے یہاں تک لکھا ہے کہ امام طحاوی نے ان سے باقاعدہ علم بھی حاصل کیا ہے، تو لہذا اس قصے کا کوئی سر پیر نہیں ہے، یہ بے سر و پا ہے، بیس لیس ہے، بے بنیاد قصہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ باقی بعض لوگوں کا یہ اعتراض کرنا کہ قسم کھائی تو ماضی کے سیئے کے ساتھ جو قسم ہوتی ہے اس پہ کفارہ نہیں ہوتا، یہ اس طرح بھی درست نہیں تھا، تو یہ اعتراض بھی کوئی مضبوط نہیں ہے، کیونکہ شافعیہ کے ہاں بہرحال اس میں اقوال ہیں۔ حنفیہ کے ہاں ماضی کی قسم پہ کفارہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ماضی کی جھوٹی قسم کھائی ہو تو شافعیہ کے ہاں اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ایک قول پر ان کے ہاں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ تو امام مزنی شافعی تھے، حنفی تو تھے نہیں کہ حنفیہ کے موقف کو لے کر ان کے بات پر اعتراض کیا جا سکے۔ بہرحال وجہ جو بھی بنی، امام طحاوی رحمہ اللہ نے دلائل کی بنیاد پر اور کتابوں کے مطالعہ کرتے ہوئے اور حنفی اساتذہ سے علم حاصل کر کے دلیل کی بنیاد پر حنفی مذہب کو اختیار کیا اور پھر اس کی تائید بھی کی ہے۔ اب امام طحاوی رحمہ اللہ کی اس کتاب کی طرف آتے ہیں جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا۔ اس کتاب کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ۔ اس میں آپ نے عقائد بیان کی ہیں امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور دیگر حضرات ائمہ نے دین اسلام کے عقائد کی جس طرح تشریح، تبیین اور توضیح فرمائی ہے بہترین انداز میں، اسے آپ نے مختصر اور جامع انداز میں اس رسالے میں تالیف فرمایا۔ بنیادی طور پر یہ رسالہ ہے اور بہترین رسالہ ہے، اپنے موضوع پر سب سے عمدہ رسالہ ہے، برصغیر پاک و ہند کے کئی مدارس دینیہ میں متداول ہے، مقررات دراسیہ میں شامل ہے، یعنی کریکولم کا حصہ ہے، کورس کا حصہ ہے، نصاب کا باقاعدہ حصہ ہے، اور اس پہ باقاعدہ وہ عربی کی وہ کہاوت صادق آتی ہے، وہ جو عربی کے اندر کہا جاتا ہے کہ یوجد فی النہار ما لا یوجد فی البحار، یعنی بعض اوقات دریاؤں میں وہ چیز مل جاتی ہے جو سمندروں میں نہیں ملتی۔
نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں جس کی جمع نہار آتی ہے. تو اس رسالے پر بھی واقعی یہ صادق آتی ہے کہ اس کے اندر بعض بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیں ایک طرف اور یہ مختصر سا رسالہ پڑھ لیں یہ ایک طرف. یہ اپنی جگہ جامع اور انتہائی شاندار رسالہ ہے, عقائد پر علم الکلام پر بہترین رسالہ ہے, مخدوم رسالہ ہے. اس کی بہت سارے علماء نے خدمت کی ہے, اس کی بہت ساری شرحیں لکھی گئی ہیں. چند منتخب شروع کا میں ذکر کر دیتا ہوں. ایک شرح اس کی لکھی ہے شرح العقیدۃ الطحاویہ کے نام سے, قاضی اسماعیل بن ابراہیم بن علی شیبانی رحمہ اللہ نے, متوفی 629 سنہ ہجریہ. یہ شرح بھی چھپی ہوئی ہے, عام دستیاب ہے, لیکن یہ مختصر, جیسے رسالہ مختصر ہے یہ شرح بھی مختصر ہے, حاشیہ یہ ایک طرح کا. پھر اس کی دوسری شرح میں نظر آتی ہے شرح العقیدۃ الطحاویہ, علامہ شجاع الدین ہبۃ اللہ بن احمد بن بالی الترکستانی الحنفی الماتریدی رحمہ اللہ, متوفی 733 سنہ ہجریہ. انہوں نے بھی شرح لکھی ہے, یہ متوسط شرح ہے. پھر ہم ایک شرح نظر آتی ہے القلائد فی شرح العقائد کے نام سے, قاضی القضاۃ جمال الدین محمود بن احمد بن مسعود قنوی حنفی جو بن السراج کے نام سے مشہور ہیں, 771 سنہ ہجریہ. یہ شرح بھی عمدہ شرح ہے. جو شرحیں لکھی گئی ہیں جتنی, ان کے اندر اس شرح کا بھی اپنا ایک مقام ہے, لیکن کچھ روایات کے والے سے اس کا ایک کمزور پہلو ہے, کیونکہ کچھ موضوع روایات اور کچھ ضعیف روایات اس میں بیان ہو گئی ہیں. باقی ادروائز یہ شرح عمدہ ہے. اس طرح علامہ بابرتی یا علامہ بابرتی رحمہ اللہ, دونوں طرح پڑھا جاتا ہے, ان کی ایک شرح ہے شرح العقیدۃ الطحاویہ, وہ بھی عمدہ شرح ہے. اس طرح علامہ غنیمی میدانی دمشقی رحمہ اللہ کی شرح ہے شرح العقیدۃ الطحاویہ, یہ بھی بہت عمدہ شرح ہے, مضبوط شرح ہے, لائق مطالعہ ہے. اور جو اب تک جتنی شرحیں اس کی لکھی گئی ہیں ان میں جو سب سے عمدہ شرح ہے, 2 جلدوں کے اندر ہے, ہماری میز کی زینت ہے, وہ ہے شرح الشرح الکبیر علی العقیدۃ الطحاویہ, شیخ سعید عبداللطیف فودہ حافظہ اللہ. ان کی شرح بہت شاندار شرح ہے, لائق مطالعہ, شرح کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ علامہ نضال بن ابراہیم اعلی رشی, ان کی بھی ایک کتاب ہے المنح الالہیہ شرح العقیدۃ الطحاویہ. مختصر انداز میں کسی نے شرح دیکھنی ہو تو یہ شرح بھی پڑھی جا سکتی ہے. ہماری یہ اکثر شرحیں جن کا میں نے ذکر کیا ہماری میز کی زینت ہیں. اللہ تبارک و تعالی امام طحاوی رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے, اور ہمیں ان کے فضل و برکات سے عز وافر عطا فرمائے.